ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں علوم اسلامیہ کے تمام اساتذہ، خواتین و حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل اور توفیق سے پاکستان کے تمام اسکولوں اور کالجز میں اور یونیورسٹی کی سطح پر باقاعدہ ترجمۃ القرآن المجید کے عنوان کے ساتھ لازمی مضمون کے طور پر متعارف کروا دیا گیا ہے۔ بہت سارے احباب ترجمہ قرآن کے حوالے سے بہت سارے سوالات کر رہے ہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا، چونکہ میں جو ترجمۃ القرآن مجید ہے اس کی ریویو کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں، اور پھر یہ جو کریکولم ڈیولپ ہوا تدریس قرآن مجید بطور لازمی مضمون اس عنوان کے ساتھ، اس کا حصہ بھی میں رہا ہوں، تو مناسب ہے کہ اساتذہ کے بہت سارے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں صرف آج کی اس نشست میں صرف آپ کی خدمت میں 11ویں جماعت جو کالجز کی سطح پر اس وقت ترجمۃ القرآن المجید کے عنوان کے ساتھ ہم پڑھانے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پورا قرآن پاک اور اس کا ترجمہ جو ہے یہ نصاب کا حصہ ہے۔ 1 سے 5ویں تک ناظرہ قرآن مجید ہے، 6 سے 12ویں تک ترجمہ قرآن مجید ہے۔ میرے پیش نظر اس وقت صرف 12ویں اور 11ویں کا جو ترجمہ ظاہر ہے کالجز اداروں کے اندر، ہمارے کالجز میں 11ویں اور 12ویں کی کلاسز لگتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ باقی یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید کا ترجمہ جس عنوان کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ شامل نصاب ہوا ہے، اگرچہ اس کے بہت سارے اثرات تو ابھی بعد میں ظاہر ہوں گے، لیکن فوری طور پر 11ویں جماعت کے اندر جو ترجمہ ہم پڑھانے جا رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ کا ہے۔ اور یہ ترجمے کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ یہ ایک دور میں حکومت پنجاب نے مولانا فتح محمد جلندری کا ترجمہ جو ہے وہ شامل کیا تھا، اس کو اتھینٹک قرار دیا تھا، لیکن بعد کے دور میں یہ جو 2017 کے اندر باقاعدہ حکومتی سطح پر یہ کوشش ہوئی کہ قرآن مجید کا خاص طور پر ٹیکسٹ بک کے لیے کوئی ایسا ترجمہ تیار کیا جائے جس پر تمام علماء کی تصدیق ہو۔ تو 2017 کے بعد جو ترجمہ تیار ہوا اس کی تفصیلات آپ جو نصابی کمیٹی نے جو نصابی خاکہ مرتب کیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ العلم فاؤنڈیشن نے اس ترجمے کو، یعنی اس متفقن علیہ جو ترجمہ ہے اس کو باقاعدہ شائع کیا ہے، اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اس کے اندر بعض جزوی ترامیم املاء کے حوالے سے اور رسم الخط کے حوالے سے کی ہے۔ میں آج کی اس نشست میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اساتذہ زیادہ تر سوال کر رہے ہیں کہ یہ جی اتنا زیادہ ترجمہ ہم اس کو کیسے پڑھائیں گے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ چاروں صورتیں ظاہر ہے کہ اچھا خاصا نصاب ہے، اور یہ لازمی مضمون ہے، یعنی اس کا باقاعدہ اس سال ایگزام ہوگا، 50 نمبر کا پیپر ہے، تو یہ لازمی طور پر ظاہر امتحان ہوگا اس کا، تو یہ چاروں صورتوں کا ترجمہ پڑھانا ظاہر ہے یہ اچھا خاصا کام ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے بچوں کے لیے اس کو پک کرنا۔ اس کے لیے جو حکمت عملی طے کی گئی، یا جب ہمارے اجلاس ہو رہے تھے تو یہ طے کی گئی حکمت عملی کہ ہم مثلا سورۃ البقرہ ہے تو اس کا ایک مکمل تعارف آغاز میں ہم دیں گے، یعنی سورہ کی وجہ تسمیہ، اس کا پس منظر اور شان نزول، اس کی فضیلت اور اس حوالے سے دیگر جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، پھر جو سورت کا مرکزی موضوع ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالی جائے گی، اور پھر آخر میں اس کے اہم مضامین اور نکات وہ تفصیل سے نسبتاً دیے جائیں گے، اور خاص طور پر وہ صورتیں جو اسیسمنٹ کا حصہ ہیں ان کے مضامین کو خصوصی طور پر ہم
تعارف کے اندر شامل کریں گے۔ ویسے پوری صورت کا جو تعارف ہے اس کے اندر سارے مضامین کا باقاعدہ ذکر ہوگا، لیکن خاص طور پر وہ آیات جو اسیسمنٹ کا حصہ ہیں۔ اسیسمنٹ کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ مثلا سورۃ البقرہ ہے تو امتحانی نقطہ نظر سے اگرچہ پوری صورت کا ترجمہ پڑھانا ہمارے پیش نظر ہے، ان چاروں صورتوں کا ترجمہ پڑھانا ضروری ہے، لیکن جب اسیسمنٹ ہوگی یعنی امتحانی نقطہ نظر سے جب بچوں کو تیاری کروائی جائے گی، بورڈ کے ایگزام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس وقت بعض آیات کا خاص طور پر ترجمے میں انتخاب کیا گیا ہے، تو ان کو خصوصی طور پر مد نظر رکھا جائے گا۔ یہ میں اس لیے ذرا دہرا کے بات کر رہا ہوں کہ یہ مت سمجھیے کہ جو اسیسمنٹ والی آیات ہیں بس وہی ہم ترجمہ بچوں کو کروا دیں تو کافی ہے، یہ بالکل یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ پورے قرآن کے ترجمے سے بچے گزریں، چاہے ان کو اچھی طرح ترجمہ نہ بھی آئے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہوں کہ قرآن مجید میں مثلا سورۃ البقرہ ہے، آل عمران، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر کون سی چیزیں اللہ رب العزت نے احکام اور مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، ترجمے کی شکل میں وہ ان کو پڑھ لیں۔ تو ترجمے سے گزرنا جو ہے یہ بچوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، اساتذہ پر لازم ہے کہ وہ اس کا خصوصی طور پر اہتمام کریں کہ کوئی بھی آیت چھوٹنے نہ پائے۔ یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ جب بچے اس کو دہرائیں گے تو اگرچہ ترجمے پر اس طرح وہ حاوی نہ بھی ہوں سارے بچے، لیکن جو باصلاحیت بچے ہوں گے امید ہے کہ وہ ترجمہ بھی سیکھیں گے، اور اگر ترجمے میں کوئی کسی جگہ کوئی کمی بیشی بھی رہ جائے گی تو کم از کم انہیں یہ پتہ ہوگا کہ ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا خطاب فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ لازم ہے، میں اس کو ذرا اس لیے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور زور دے کر عرض کر رہا ہوں کہ یہ لازم ہے کہ آپ تمام اساتذہ، خواتین و حضرات، قرآن مجید کی جو نصاب کے اندر 11ویں کے نصاب کے اندر جو صورتیں ہیں ان سب کا ترجمہ، مکمل ترجمہ پڑھائیں۔ کم از کم بچے اس ترجمے کو آپ کی زبان سے سن لیں، اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کے ساتھ ان کا ایک تعلق جو ہے وہ استوار ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اتنا جو طویل نصاب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تیاری اور بچے کو اتنے طویل نصاب سے اس کا پیپر بنانا جو ہے یہ کافی مشکل ہوگا، تو یہ چیز ہمارے پیش نظر رہی ہے جب یہ کریکولم ڈیولپ ہوا کہ ہم اس کو کیسے کامیاب کریں گے۔ تو اس کو کامیاب کرنے کے لیے پھر باقاعدہ ہم نے اسیسمنٹ کے لیے بچوں کے لیے کہ اسیسمنٹ آسان ہو، اس میں یہ کیا کہ ہر صورت میں سے کچھ آیات کا امتحانی نقطہ نظر سے انتخاب کیا گیا، اور سارا پیپر جو ہے وہ تیار ہوگا ان آیات سے، شروع میں دیے ہوئے جو سورت کا تعارف ہے اس میں سے، اور پھر جو بعض الفاظ جن کا باقاعدہ طور پر انتخاب کیا گیا یعنی منتخب الفاظ، قرآنی الفاظ کا جو ذخیرہ باقاعدہ نصابی کمیٹی کی طرف سے جس کی نشاندہی کی گئی ہے، اس پر مبنی جو ہے وہ پیپر بنے گا۔ پیپر سارے نصاب میں سے نہیں ہوگا، اس کے لیے باقاعدہ آیات کا اور تعارف اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا تعین کیا گیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے درجے میں تو یہ ضروری ہے کہ آپ پورے قرآن مجید کا جو صورتیں شامل ہیں ان تمام صورتوں کا جو تعارف ہے اس کو اچھی طرح بچوں کو وہ تعارف کروائیں، پوری صورتوں کا ترجمہ کروائیں، آخر میں جو الفاظ دیے گئے ہیں یعنی منتخب ذخیرہ قرآنی الفاظ وہ بچوں کو ازبر کروائیں۔ اس میں سے اسیسمنٹ آئے گی، اسیسمنٹ اس بیس پر ہوگی یعنی امتحان اس بیس پر ہوگا، لیکن ترجمہ سارا ضروری ہے۔ یہ پیپر آپ نے کیسے بنانا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کس طرح کروانی ہے وہ انشاءاللہ میں اگلے کسی پیغام کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی گائیڈ بک جو ہے اس وقت فوری طور پر ایسی گائیڈ بک بالکل آغاز میں بچوں کو نہ لگوائیں جو منتخب آیات پر ہی مشتمل ہو اور اس میں
صرف اور صرف آپ لوگ وہی آیات جو ہیں وہ پڑھا سکیں گے جو کہ تعداد میں بہت تھوڑی ہیں. اس لیے لازم ہے کہ آپ لوگ آغاز میں قرآن مجید کی جو مکمل قرآن مجید ہے یعنی وہ ساری صورتیں اس کو آپ پیش نظر رکھتے ہوئے یہ آپ بچوں کو تیاری کروائیں. اس میں ابھی شروع میں انتخاب نہ فرمائیں بلکہ ساری صورت جو ہے اس کے لیے آپ العلم فاؤنڈیشن کا ترجمہ یا ویسے کوئی بھی ترجمہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن اسیسمنٹ میں خاص طور پر جو ہمارے پیش نظر ترجمہ ہوگا وہ اگر ابھی سے ہو جائے تو بہت مناسب ہے، وہ العلم فاؤنڈیشن کا ترجمہ. اور میں سجیسٹ کروں گا کہ کم از کم آغاز میں آپ تمام اساتذہ کرام جو ہیں وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب کو ہی مد نظر رکھیں. جو گائیڈ بکس ہیں وہ آپ بعد میں بچوں کو یقیناً ریکمینڈ کریں گے تیاری کے نقطہ نظر سے، لیکن ابھی آپ ساری صورت کا ترجمہ یعنی تمام صورتوں کا ترجمہ مکمل پڑھائیں، تعارف کروائیں، مضامین کا تعارف کروائیں، اور پھر امتحانی نقطہ نظر پر سے کیسے تیاری کرنی ہے، یہ کون سی گائیڈ بکس آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوں گی، اس کو آپ تھوڑا سا پینڈنگ کر لیں.